بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 8th. Here's Unit 11. Give to your country. Give to your country is basically a poem, and here's the meaning of the title. Give to your country is اپنے ملک کی خدمت کریں. Give کا مطلب ہوتا ہے دینا. To your country اپنے ملک کو, اپنے ملک کو دیں, یعنی اپنا سب سے بہترین, اپنی خدمت, اپنے محبت, اپنے اعمال, اپنے الفاظ, وہ سب جو ہے اپنی سروسز, اپنی خدمات اپنے ملک کو دیں. ٹھیک ہے, یعنی اپنے ملک کی خدمت کریں. تو یہاں پہ یونٹ 11 جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. Here is the first of all we discuss about the talk time. Here is the talk time, and here is the activity which related to Alia wanted to write a magazine article. Alia میگزین میں ایک آرٹیکل لکھنا چاہتی تھی. وانٹیڈ سمپل پاسٹ ٹینس میں ہے کہ وہ ایک میگزین میں آرٹیکل لکھنا چاہتی ہے, ایک مضمون لکھنا چاہتی تھی. سو شی کنسلٹیڈ اے فیو میگزین آرٹیکلس, اس لیے اس نے چند جو میگزینس ہیں ان کے یعنی مضامین جو ہیں ان سے اس نے کنسلٹ کیا, یعنی ان کو دیکھا. ہیئر از ہر میگزین آرٹیکل, یہ یہاں پہ اس کا جو میگزین کا آرٹیکل ہے اس کا مضمون ہے. ریڈ اٹ اینڈ شیئر یور فیڈ بیک, یعنی یہ اس کو پڑھیں اور اپنی فیڈ بیک یعنی اس پہ یعنی آپ اس پہ کمنٹ کریں, شیئر کریں. ٹھیک ہے, یعنی فیڈ بیک کا مطلب ہوتا ہے کہ جوابی جو ہے اس پہ کمنٹ کریں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جو ٹائٹل ہے مائی کنٹری اینڈ اٹس فیچرس, میرا ملک اور اس کی خصوصیات, اس کی خوبیاں. ٹھیک ہے, دا آفیشیل نیم آف مائی کنٹری از دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. میرے ملک کا سرکاری نام, آفیشیل نیم سرکاری نام, از دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے, ریپبلک جمہوریہ اور پاکستان, یعنی میرے ملک کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اٹس فلیگ از گرین اینڈ وائٹ, اس کا جھنڈا سبز اور سفید ہے. دا گرین کلر ریپرزینٹس دا مسلم میجورٹی, سبز رنگ مسلم اکثریت کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یعنی نمائندگی کرتا ہے. دا وائٹ کلر ریپرزینٹس مائنورٹیز, اور سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے. ٹھیک ہے, ریپرزینٹس نمائندگی کرنا, مائنورٹیز اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے. دا کریسنٹ اینڈ دا اسٹار, یعنی کریسنٹ بولتے ہیں یہ چاند کو, یعنی جو کریسنٹ مون, یہ اس کی جو مون کی شیپس ہوتی ہیں, جو شروع کا جو مون ہوتا ہے وہ بہت باریک سا ہوتا ہے, تو اس کو کریسنٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو مون کی جو چاند کی مختلف شکلیں ہیں اس کو وہ اس کے نام ہے کریسنٹ. جو بہت شروع کا چاند ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کریسنٹ. چاند اینڈ اسٹار اور مون سینٹرڈ ان دا گرین پارٹ, یعنی سبز حصے کے مرکز میں جو چاند اور تارا ہے. آف دا فلیگ, جھنڈے کے سبز حصے کے مرکز میں جو چاند اور تارا ہے. آر ٹریڈیشنل سمبلس آف اسلام, اسلام کے روایتی علامت ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جھنڈے کے سبز حصے کے مرکز میں چاند اور تارا اسلام کا روایتی علامت ہے. ٹھیک ہے, علامتیں ہیں, سمبلس علامتیں ہیں. یہاں پہ یہ فلیگ آف پاکستان ہے جس میں جو وائٹ پارٹ ہے وہ ریپرزینٹس کر رہا ہے, ریپرزینٹ آف مائنورٹیز, یعنی مائنورٹیز اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے. اور گرین پارٹ آف دا فلیگ از ریپرزینٹیڈ دا مسلمس. ٹھیک ہے, یعنی میجورٹی آف مسلمس اکثریت کو یہ نمائندگی کرتا ہے. اور جو چاند تارا ہے وہ ہے از آ ٹریڈیشنل سمبلس آف اسلام, اسلام کے جو روایتی سمبلس ہیں, علامتیں ہیں, اس کی نمائندگی کرتا ہے. ٹھیک ہے,
پاکستان ہیز 4 پروونسز. اچھا یہاں پہ یہ ایک کریکشن کی ضرورت ہے. یہ یعنی اولڈ سلیبلڈ ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نو ان دس ٹائم پاکستان ہیز 5 پروونسز. پاکستان کے 5 صوبے ہیں وچ از کنسسٹڈ آف پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اینڈ گلگت بلتستان. ٹھیک ہے، اس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان. ٹھیک ہے، یہ 5 صوبے ہیں پاکستان کے. اور اٹ از ان ایشین کانٹیننٹ، اور یہ ایشیا کے بر اعظم میں ہے. بارڈرنگ ود دا عریبین سی، جس کی سرحد جنوبی یعنی عریبین سی یعنی بحیرہ عرب، جو یعنی اس کو سی بحیرہ اور عریبین عرب کو بولتے ہیں. عریبین سی بحیرہ عرب کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے. ایز اٹس ساؤتھ یعنی جنوب میں بحیرہ عرب کے ساتھ سرحد ملتی ہے. اینڈ اٹ از آلسو بارڈرڈ وتھ چائنا ٹو دا نارتھ ایسٹ. شمال مشرق میں اس کی سرحد چائنا کے ساتھ ملتی ہے. انڈیا ٹو دا ایسٹ، مشرق میں انڈیا ہے، بھارت ہے. ایران ٹو دا ویسٹ، اور مغرب میں ایران ہے. اینڈ افغانستان اور ٹو دا نارتھ ایسٹ، اور شمال مغرب میں افغانستان واقع ہے. ٹھیک ہے، مغرب میں ایران اور شمال مغرب میں افغانستان واقع ہے. ٹھیک ہے، ہیئرز اٹس میپ آف پاکستان. یو کین سی دیٹ ہیئرز دا میپ آف پاکستان. دیر آر 5 provinces of Pakistan: Balochistan, Sindh, Punjab, Khyber Pakhtunkhwa and Gilgit Baltistan. And borders attached with Pakistan. Here's the in the east India, and in the west Afghanistan, and in the northwest is Afghanistan, and in the west is Iran, and in the south is Arabian Sea, and in the north is China located. Okay, and here is also it is do you know، کیا آپ جانتے ہیں؟ پاکستان گینڈ انڈیپینڈنس. پاکستان نے آزادی حاصل کی on 14 اگست 1947، 14 اگست 1947 کو. آفٹر ریمارکیبل مین غیر معمولی ایفرٹس، کوششیں آف محمد علی جناح کی غیر معمولی کوششوں کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان نے آزادی حاصل کی. دا مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ، برِ صغیر کے مسلمانوں نے گیو دیں مینی سیکریفائسز، بہت سی قربانیاں. فار سیورل ایئرس، بہت سالوں تک. ٹو گین دا انڈیپینڈنٹ لینڈ، یہ آزاد ملک حاصل کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دیں. بیکاز دے ور ناٹ الاؤڈ، کیونکہ انہیں اجازت نہیں تھی. ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن، کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں، یعنی اپنے مذہب کو اپنا سکیں. ود فریڈم، آزادی کے ساتھ. اینڈ ور سپریسڈ، اور ظلم کا شکار تھے، دبے ہوئے تھے. سوشلی، سماجی طور پر. اینڈ پولیٹیکلی، اور سیاسی طور پر. بائی دا برٹش رولرز، انگریز حکمرانوں کی طرف سے. اینڈ دا ہندو میجورٹی، اور ہندو اکثریت اور انگریز حکمرانوں کی طرف سے وہ سیاسی اور سماجی طور پر ظلم کا شکار تھے. سپریسڈ مین ظلم کا شکار تھے یا دبے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ہاؤ ایور، تاہم. ان دا سپرویژن آف مسلم لیڈرز، مسلم لیڈر یعنی مسلمان رہنماؤں کی نگرانی میں یا ان کی زیر قیادت. دا مسلم کمیونٹی، مسلمانوں کی جماعت. ان دا سب کانٹیننٹ، بر صغیر میں مسلمانوں کی جماعت. انڈیورڈ کوشش کی، یعنی بہت زیادہ کوشش کی. ٹو گیٹ اے سیپریٹ ہوم لینڈ، یعنی علیحدہ ملک حاصل کرنے کے لیے، علیحدہ مملکت حاصل کرنے کے لیے. اینڈ سکسیڈیڈ، اور کامیاب ہوئے. ان دیئر ایفرٹس، اپنی کوششوں میں. ٹھیک ہے.
یعنی پھر وہ اپنے مسلمان رہنماؤں کی زیر قیادت انہوں نے مسلمانوں کی جماعت نے برصغیر کے مسلمانوں کی جماعت نے علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے کوشش کی اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب رہے۔ اچھا، اور نیکسٹ ہے فیکٹس ٹو نو، یعنی حقائق جو جاننے ضروری ہیں وہ کون سے ہیں۔ نیشنل لینگویج، یعنی پاکستان کی جو نیشنل لینگویج قومی زبان ہے وہ اردو ہے۔ کیپٹل سٹی، اس کا جو دارالحکومت ہے یا دارالخلافہ وہ اسلام آباد ہے۔ اینڈ نیشنل ڈریس، اس کا قومی لباس شلوار قمیص ہے۔ نیشنل سپورٹ ہاکی، اور اس کا جو قومی کھیل ہے وہ ہاکی ہے۔ پاپولیشن 207.7 ملین، اس کی جو آبادی ہے وہ 207.7 ملین ہے۔ اور کرنسی، اس کی جو وہ ہے روپی میں ہے، روپیہ ہے، اور 881,913 کلو میٹر اسکوائر، اور 881,913 کلو میٹر مربع میل پر ہے۔ اینڈ لانگیسٹ ریور، یعنی اس کا سب سے لمبا دریا، جو سب سے بڑا دریا یا لمبا ترین دریا جو ہے وہ دا انڈس ریور، دریائے سندھ ہے۔ دا لارجسٹ لیک، جو سب سے بڑی جھیل ہے وہ منچر جھیل ہے جو کہ سندھ میں واقع ہے۔ ہائیسٹ ماؤنٹین، جو سب سے بلند ترین چوٹی ہے وہ K2 ہے، جس کی اونچائی جو ہے وہ 8,611 میٹر ہے، یعنی 8,611 میٹر ہے۔ سیزنز، اس کے جو موسم ہیں وہ سمر، ونٹر، سپرنگ، آٹم، یعنی 4 اس کے موسم ہیں۔ یعنی گرمی، سردی اور بہار اور خزاں کے اس کے موسم ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پاکستان میں یہ چاروں موسم پائے جاتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ دیکھتے ہیں اس میں پاکستان میں جو ٹاپ 5 پلیسز ٹو وزٹ، یعنی سیاحت کے لیے جو 5 مقامات ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ سوات ویلی، یعنی یہ جو یعنی ٹاپ 5 پلیسز ہیں جو سیاحت کے لیے مشہور ہیں۔ سوات ویلی، اور نمبر 2 پہ ہے ہنزا ویلی، یعنی سوات ویلی، ہنزا ویلی، اور یاخن ویلی، اور کیلاش ویلی، مارگلا ہلز جو اسلام آباد میں واقع ہیں، اور یہ جو مقامات ہیں یہ 5 پلیسز جو ہیں وہ سیاحت کے لیے مشہور ہیں۔ اور فیسینیٹنگ فیکٹس، جو دلچسپ حقائق ہیں وہ کیا ہیں پاکستان کے بارے میں۔ تربیلا ڈیم آف پاکستان از دا ورلڈس لارجسٹ ارتھ فلڈ ڈیم، یعنی جو تربیلا ڈیم ہے، پاکستان کا جو تربیلا ڈیم ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مٹی سے بنا ہوا ڈیم ہے۔ اور پاکستان ہیز ورلڈس لارجسٹ اریگیشن سسٹم ٹو واٹر دا کراپس۔ اچھا، یعنی پاکستان دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام ہے، پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام ہے فصلوں کو پانی دینے کے لیے، یعنی فصلوں کی آبپاشی کے لیے جو اس کا پانی کا سیراب، فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے جو آبپاشی کا نظام ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا نظام ہے پاکستان میں۔ اچھا، نمبر 3 پہ ہے گوادر پورٹ از دا ورلڈس لارجسٹ وارم واٹر ڈیپ سی پورٹ۔ اچھا، گوادر پورٹ جو ہے وہ دنیا کی گرم پانی کے سب سے گہرا سی پورٹ یعنی بندرگاہ ہے، اور یہ یعنی کراچی پورٹ، اور یعنی کراچی کی بندرگاہ اور پورٹ قاسم کی بندرگاہ کے بعد اس کا یعنی گوادر پورٹ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل اس کو ہب بھی بولا جاتا ہے، اور یہ یہاں پہ ایک کہہ لیں کہ اکنامک کوریڈور ہے ایک طرح سے پاکستان کے لیے، اور یہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ایک کہہ لیں کہ یہ ایک اکنامک ڈور ہے، ٹھیک ہے، اکنامک کوریڈور ہے، تو اس سے ملک کی یعنی اقتصادی ترقی میں بہت روشن باب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے پاکستان از فیمس فار دا کوالٹی آف اٹس اسپورٹس اکوپمنٹ۔ پاکستان مشہور ہے فار دا کوالٹی آف اٹس اسپورٹس اکوپمنٹ، اپنے کھیلوں کے سامان کی کوالٹی کی وجہ سے، خصوصیت کی وجہ سے، اسپیشلی خاص طور پر ایک
دیٹ از میڈ ان سیالکوٹ، جو کہ سیالکوٹ میں تیار کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کھیلوں کے سامان جو کہ سیالکوٹ میں تیار کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پاکستان بہت مشہور ہے کھیلوں کے سامان کی وجہ سے. اور دا ٹائٹل آف دا فرسٹ ینگیسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل، یعنی پاکستان کا سب سے کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل کا اعزاز فرام 2004 ٹو 2008، یعنی 2004 سے 2008 تک کا جو اعزاز ہے، سب سے کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل کا اعزاز واز آلسو ہیلڈ، وہ برقرار رکھا، یعنی پاکستان کے حصے میں آیا، بائی اے پاکستانی گرل نیمڈ عرفہ عبد الکریم رندھاوا، یعنی وہ پاکستانی جو گرل تھی جس کا نام عرفہ عبد الکریم رندھاوا تھا، اس کے نام یہ رہا. یعنی پاکستان کا سب سے دنیا کا سب سے کم عمر ترین جو مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل کا اعزاز تھا، وہ 2004 سے 2008 کے دوران یہ پاکستان کا عرفہ عبد الکریم رندھاوا کے نام رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی پاکستان کے ایک آنر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. اچھا، یہ ٹاک ٹائم تھا جو ہم نے ڈسکس کیا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس، اچھا، پری ریڈنگ کوشچن. یہ جیسے کہ میں نے آپ کو لیسن کے شروع میں بتایا، یہ ایک پوئم ہے، تو یہاں پہ پری ریڈنگ کوشچنس ہیں. وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ فرام دا ٹائٹل گیو ٹو یور کنٹری؟ اچھا، آپ اس یعنی جو لیسن ہے یا پوئم ہے، اس کے ٹائٹل، اس کے عنوان سے آپ کیا انڈرسٹینڈ کر پائے ہیں، یعنی کیا سمجھے ہیں؟ گیو ٹو یور کنٹری، یعنی اس سے آپ کیا سمجھ پائے ہیں؟ تو گیو ٹو یور کنٹری is basically is the service to your country which you serve your country by your words, by your services, by your love، یعنی اپنی محبت، الفاظ اور اپنی خدمات سے جو آپ اپنے ملک کو دیتے ہیں، اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں، وہ اس کا یہ مطلب ہے، یعنی اپنے ملک کو دینا، اپنے ملک کی خدمت کرنا. ٹھیک ہے، اپنے ملک کو لوٹانا. تو اس کا یہ مطلب ہے. نمبر 2 پہ ہے وائی ڈو یو لو یور کنٹری، یعنی آپ اپنے ملک سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ تو دس از ڈیفینیٹلی اٹ از آور لو بیکاز وی لیو ان آور کنٹری اینڈ دا کنٹری پرووائڈس us the shelter, the blessings of everything, livelihood, and the brought up each and everything which we have in our country. So we love our country in that way. ٹھیک ہے، اس لیے یعنی جو ہمارے ملک ہمیں خدمات ہمارے لیے وہ یعنی ہمیں رہنے کے لیے جگہ دیتا ہے، ہمیں یعنی کھانے پینے کے لیے، روزگار کمانے کے سلسلے میں، یا جو ہمیں آزادی کے ساتھ رہنے کے لیے، ہمیں اپنے یعنی فرائض ادا کرنے کے لیے، ہمیں حقوق دینے کے لیے، جو ہم آزادی کے ساتھ رہتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں، ہم خوشی سے رہتے ہیں، تو ہم جو ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں، بلیسنگس ہیں، تو اس وجہ سے ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم فرسٹ وی ہیو ریڈ آؤٹ دا پوئم. Our dear country is great and good. All the laws that are made are laws to keep us happy and well, peaceful and unafraid. Then don't you think that such a country deserves some help from you? Under the name of citizenship, give your country her due. Give her service and give her all. Give her of your best. Let your actions and your words a wealth of love attest. You owe a debt, and it is paid with patriotic words and deeds. Under the name of citizenship, answer your country's needs. By لینور ہیٹرک. ٹھیک ہے، یعنی جو پوئٹ ہے لینور ہیٹرک،
وہ کنٹری کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں جو رائٹ کرتا ہے وہ کیسے یعنی اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. آور ڈیئر کنٹری، ہمارا پیارا ملک، از گریٹ، عظیم ہے، اینڈ گڈ، اور اچھا. یعنی ہمارا پیارا ملک بہت عظیم اور اچھا ہے. آل دا لاز، سب قوانین، دیٹ آر میڈ، جو بنائے گئے ہیں، یعنی پیسو وائس میں ہے، یعنی سب قوانین جو بنائے گئے ہیں. اور لاز آر لاز ٹو کیپ اس ہیپی اینڈ ویل. یعنی آر لاز یہ قوانین ہیں، ٹو کیپ اس جو ہمیں رکھتے ہیں، ہیپی خوش، اینڈ ویل اور اچھا. یعنی ہمیں خوش اور اچھا اور بہترین، ہمیں بہتر رکھنے میں ہمیں بہتر رکھتے ہیں. یعنی یہ سب قوانین جو ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے، ہماری ہیپی لائف کے لیے، ہمیں خوش رکھنے کے لیے ہیں. پیسفل اینڈ انافریڈ، پیسفل پرامن، اینڈ انافریڈ بے خوف نہ ڈر. ٹھیک ہے، یعنی بے خوف اور نہ ڈر، بہادری کے لیے اور پرامن رہنے کے لیے، ہماری بہتری اور ہمیں خوش رکھنے کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے یہ قوانین ہماری بہتری کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. دین پھر ڈونٹ یو تھنک، کیا آپ نہیں سوچتے، دیٹ سچ اے کنٹری، کہ ایسا ملک، ڈیزروز مستحق ہے، سم ہیلپ، کچھ مدد کا، فرام یو، آپ کی طرف سے. تو کیا پھر آپ نہیں سوچتے کہ ایسا ملک آپ کی طرف سے کچھ مدد کا مستحق ہے؟ تو کیا آپ نہیں سوچتے؟ اچھا، انڈر دا نیم آف سٹیزن شپ، سٹیزن شپ مین شہریت. یعنی آپ اس ملک کے شہری ہیں، آپ اس ملک کے رہنے والے ہیں، تو آپ اس ملک کی شہریت، انڈر دا نیم، اس شہریت کے نام پر، سٹیزن شپ، شہریت کے نام پر، گیو یور کنٹری، اپنے ملک کو دیں، ہر ڈیو، اس کا حق، اپنے ملک کو اس کا حق دیں. یعنی ڈیو حق، ٹھیک ہے، اس کا جائز حق، اپنے ملک کو اس کا حق دیں. شہریت کے نام پر اپنے ملک کو اس کا حق دیں. گیو ہر سروس، اپنی خدمت دیں، اپنا خدمات دیں. اینڈ گیو ہر آل، اور اپنا سب کچھ دیں. یعنی اپنی خدمت، اپنا سب کچھ، اپنا یعنی تن من دھن، اپنا سب کچھ اس پہ وار دیں، اس کو اپنا سب کچھ اسے دیں. گیو ہر آف یور بیسٹ، آپ اپنا سب سے بہترین اسے دیں. یعنی آپ جو کرتے ہیں اپنے عمل سے، اپنے الفاظ سے، جو آپ کا سب سے بہترین ہے، بیسٹ ہے، وہ اسے دیں. اپنے ملک کی خدمت کریں، سب سے بہترین، جتنا کہ بہتر ہو سکتا ہے اپنے ملک کی بہترین خدمت کریں. لیٹ یور ایکشنز، اپنے اعمال سے، اینڈ یور ورڈس، اور اپنے الفاظ سے، اپنے اعمال اور الفاظ سے، ویلتھ آف لو اٹیسٹ. اچھا، اٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، ثبوت دینا. یعنی اپنے محبت کا ثبوت دیں، یعنی اپنے اعمال سے، اپنے الفاظ سے اپنی محبت کا ثبوت دیں. ویلتھ کا مطلب ہوتا ہے دولت، آف لو محبت کی دولت کا ثبوت دیں. یعنی اپنے اعمال سے، اپنے الفاظ سے اپنی محبت کی دولت کا ثبوت دیں. یو آف کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، ٹھیک ہے، مقروض ہونا. ڈیٹ، قرض، یعنی آپ مقروض ہیں. اٹ، آپ اس کے، اینڈ اٹ از پیڈ، یو او اے ڈیٹ، آپ اس کے قرض دار ہیں، آپ اس کے مقروض ہیں. اینڈ اٹ از پیڈ، اور یہ ادا کیا جاتا ہے. ود اے پیٹریوٹک، ایک حب وطن، ورڈس، یعنی محب وطنی کے الفاظ سے، یعنی حب الوطنی کے الفاظ سے. اینڈ ڈیڈس، اور اعمال سے، یعنی ایک حب وطن کے الفاظ اور اعمال سے آپ اس کے قرض ادا کر سکتے ہیں. یعنی آپ اس کے مقروض ہیں اور آپ اس کو محبت کے الفاظ اور اعمال سے اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں. انڈر دا نیم آف سٹیزن شپ، شہریت کے نام پر. آنسر یور کنٹریز نیڈ، اپنے ملک کی ضروریات کا جواب دیں. یعنی اپنے ملک کی جو پکار ہے، جو جس چیز کے لیے یا جس ضرورت کے لیے یا جس کی چیز کے لیے وہ اپنا آپ کا ملک پکارتا ہے، آپ اپنے ملک کو آنسر یعنی جواب دیں ہیں، آپ اپنے ملک کو
یعنی اس کی ضرورت پر لبیک کہنے کو تیار ہوں، یعنی آپ اس کو ہر وقت یعنی آپ اس کو ہر وقت جب آپ کا ملک آپ کو پکارے، ضرورت کے وقت پکارے، تو آپ اس کو لبیک کہیں، یعنی جواب دیں، ٹھیک ہے، خدمت کریں اس کا مطلب، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا جو پوئٹ ہے، جو شاعر ہے، لینور ہیٹرک ہے، جس نے ایک یہ پوئم رائٹ کی ہے ایک حب الوطنی کے اس پہ اپنے ملک کے بارے میں، کہ اپنے ملک کو سرو کریں، یعنی جو ملک آپ کو اتنا وہ آپ کو دیتا ہے، آپ کو ایک رہنے کے لیے زمین دیتا ہے، آپ کو یعنی آپ کو آپ کے لیولیہڈ کے لیے اور آپ کے براٹ اپ کے لیے، یعنی ہر چیز کے لیے وہ آپ کو آپ کی نیڈس جو ہیں اینڈ ریکوائرمنٹس وہ فلفل کرتا ہے، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس کو، یہ آپ کے جو ملک کا ڈیو ہے، اس کا حق ہے کہ آپ اس کے کام آئیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنی سروسز دیں۔ تو اچھا، وائل ریڈنگ کوشچنس ہیں، ہاؤ مے وی ہیلپ آور کنٹری، یعنی ہم اپنے ملک کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ ٹو آنسر دس کوشچن از وی مے ہیلپ آور کنٹری ٹو سرو آور کنٹری ود آور ایکشن، ود آور ورڈس، پیٹریوٹک ورڈس اینڈ ایکشنس، deeds, and when the country needs, we answer our country, we should answer our country، ہمیں اپنی ملک کی پکار پر جواب دے، یعنی حاضر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ we should provide services to our country in each and every time، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں ہر وقت اپنے ملک کے لیے خدمات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اچھا، نیکسٹ کوشچن ہے، وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی لو اٹیسٹ، اچھا آپ لو اٹیسٹ سے کیا مراد لیتے ہیں، یعنی لو اٹیسٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، لو اٹیسٹ کا مطلب ہے محبت کا ثبوت دینا، محبت کی گواہی دینا، تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں لو اٹیسٹ، وی انڈرسٹینڈ بائی دا ورڈ لو اٹیسٹ ٹو پروو our love for our country, for how much we love our country. So the love attest mean to how much love to our country. ٹھیک ہے، تو love attest کا مطلب یہ کہ ہم اپنے محبت کا ثبوت یا محبت کی گواہی کس طرح دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ گلوسری ہے اس چیز سے ریلیٹڈ، پیسفل مین پرامن، سکون، فری فرام ڈسٹربنسز، یعنی کسی بھی پریشانی یا اس کے یعنی پریشانی سے آزاد، ٹرینکول مین سکون، اور اس کو ہم شارٹ فارم میں ٹرینکول بھی کر سکتے ہیں یا فری فرام ڈسٹربنسز، دونوں میں سے ایک کر سکتے ہیں۔ اچھا، انافریڈ، فیلنگ نو فیئر اور ان انگزائٹی، یعنی فیلنگ نو فیئر یعنی کسی خوف کا احساس نہ ہونا، اور بے خوف ہونا، نہ ڈر ہونا، اور ان انگزائٹی یعنی پریشانی یا خوف کے بغیر کا احساس ہونا، یعنی بے خوف نہ ڈر ہونا۔ اچھا، ڈیزروز، مستحق، قابل، ڈو سم تھنگ، شو سم کوالٹی، یعنی کچھ کرنا یا کوئی خوبی یا کوئی کام، خصوصیت پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ سٹیزن شپ، شہریت، دا پوزیشن آف بینگ سٹیزن آف اے کنٹری، ملک کا شہری ہونے کی حیثیت ہونا، اور پیٹریوٹک یعنی حب الوطنی، ایکسپریشن آف ڈیووشن فار ونس کنٹری، یعنی ایک ملک کے لیے اس کا لگاؤ، اس کو وقف کرنے کا اظہار، اپنے ملک کے لیے اپنا لگاؤ ظاہر کرنا، اپنا جو خدمات ہیں وہ وقف کرنے کا اظہار، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری گلوسری کی ریلیٹڈ ٹو پوئم، اور tomorrow we will do the exercise inshallah, and if you learn something useful from this video, please like, comment and share the video.
اینڈ امید ہے کہ آپ اچھے سے سمجھ پائے ہوں گے، اور اگر کوئی بھی آپ کو ورڈ یا فریز سینٹینس آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، اور کمنٹ کر کے، اور انشاءاللہ آئی ول رپلائی یو. اور آپ لائک کا بٹن پریس کر دیا کیجیے، اور اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں، اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں، اور بیل آئکن بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. اینڈ اور آپ اس یعنی نئے لیسن سے مستفید ہو سکیں، اور آپ نئے لیسن کے بارے میں جان سکیں. ٹھیک ہے؟ سو remember me in your prayers, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Difficult words meanings are related to the poem Gift to Our Country. Peaceful, پرامن، پرسکون، unafraid، بے خوف نہ ڈر. Deserves، مستحق، قابل. Citizenship، شہریت. Due، حق. Service، خدمت. Best، بہترین. Actions، اعمال، کام. Words، الفاظ. Wealth، دولت. Love، محبت. Attest، ثبوت دینا، گواہی دینا. Owe، مقروض ہونا، ممنون ہونا. Debt، قرضہ. Paid، ادا کیا، یعنی پے کی سیکنڈ فارم ہے پیڈ، ادا کیا. پیٹریوٹک، حب وطن، حب وطن کا، یعنی حب الوطنی سے ریلیٹڈ. ڈیڈس، اعمال. آنسر، جواب دینا. نیڈس، ضروریات. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس نظم سے ریلیٹڈ جو ڈیفیکلٹ ورڈس میننگ ہے وہ رہ گئے تھے، تو یہ اسی ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کیے جا رہے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.